سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ صحیح بخاری میں اس کی تفصیل ہے، قرآن میں جو واقعہ ہے اس کی وجہ کیا بنی، وہ وجہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں، اور بات بالکل درست بھی تھی، پیغمبر سے بڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ ہر صحیح بات کہنے کی نہیں ہوتی، تواضع بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل یہ تواضع مارکیٹ میں شارٹ، بس میں سب سے بڑا ہوں باقی سارے، حالانکہ آپ سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسا وہ بھی ایسا، وہ جو کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا بیٹھ کے، وہ بھی غلط وہ بھی غلط وہ بھی غلط، مجھ سے اللہ کام لے رہا ہے، اس کا مطلب آپ سے تو کام لے ہی نہیں رہا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ اتنے بڑے، ان کی زبان سے یہ نکل گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ میں۔ بات صحیح تھی لیکن اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے تھا، تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی، فرمایا موسیٰ جو کچھ علوم میں نے دوسروں کو بھی دیے ہیں جو آپ کو نہیں دیے، تو جاؤ آپ ایک بندے ہیں ہمارے فلاں جگہ پہ، سفر کر کے چلے جاؤ، وہاں ایک بندے سے آپ ملاقات کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں اللہ نے ان کو ایسی دی ہیں جو آپ کو بولو نا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کے چلے گئے، اور اللہ نے بتایا کہ اس کی نشانی ہے کہ مچھلی ٹفن سے نکل کے سمندر میں زندہ ہو کے چلی جائے گی، کچھ نشانی بتائی کہ کچھ ایسا ہوگا۔ اب جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو کہیں ایک جگہ کنارے پہ آرام کیا تو وہ مچھلی نکل کے زندہ ہو کے سرنگ بنا کے چلی گئی۔ اب جو ان کے خادم تھے نا وہ بھول گئے کہ ایسا ہوا ہے، اور صبح اٹھ کے پھر یہ آگے چلے، چلتے چلتے تھک گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لاؤ بھائی دوپہر کا کھانا لے کر آؤ، اس سفر میں تو ہمیں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ پیغمبروں نے ناشتے نہیں کیے کبھی بھی، غدا کہتے ہیں 11 بجے کا کھانا، عربوں میں عادت تھی کہ 11 بجے کھانا کھاتے تھے دوپہر کا، پھر قیلولہ کر کے آرام کرتے اور رات کا کھانا مغرب کے بعد کھاتے۔ یہ تمام صحابہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ ناشتے کا لفظ قدیم عربی میں آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ ناشتہ جو ہے نا گوروں نے انٹروڈیوس کروایا، یہ گوروں نے تعارف کروایا اس کا، سمجھتے نہیں ہو بات؟ یہ 2 ٹائم کھاتے تھے، اور گوروں نے صرف ناشتہ نہیں، گوروں نے ایسے کھانے ہمیں متعارف کروائے ہیں کہ ان سے ہماری صحتوں کی ایسی کی تیسے۔ مسلمان روٹی کھاتا تھا، گورے کے آنے کے بعد ڈبل روٹی کھا رہا ہے۔ اب بتاؤ روٹی نقصان دہ یا ڈبل روٹی؟ ڈبل روٹی۔ مسلمان روٹی کھاتا تھا، گوروں نے برگر متعارف کروایا، برگر پیزا یہ سب کہاں سے آئی ہیں؟ مسلمان لسی پیتا تھا، وہ واقعہ سنا لسی پیو لسی، اور گوروں نے کیا؟ کولڈ ڈرنک۔ تو صحتوں کے برباد کرنے میں گوروں کا بہت بڑا دخل ہے۔ وہ الگ بات ہے پھر وہی بتا بھی رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ، یہ ٹھیک ہے نا، کہ خود ہی کہہ رہے چھوڑ دو یہ چیزیں، لیکن اب آپ نے ایسا چسکے لگا دیے کہ اب لوگ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، پیزے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کی خوراکیں 2 ٹائم ہوتی تھی، وہ شام کو چائے میں ڈبو کے کھانا، سموسے، یہ سب گوروں نے متعارف کروایا، مسلمان نہیں کھا، مسلمان 2 ٹائم۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ بتاتے تھے ہم تو ناشتہ جانتے بھی نہیں تھے کیا ہوتا ہے، 11 بجے کھا کے سوئے۔ اچھا گورے میں قیلولہ نہیں ہے، یہ قیلولہ چھڑوایا ہم سے گوروں نے ہے۔ ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آپ کو ملیں گے، قدیم مسلمان سب دوپہر کھانے کے بعد سوتے تھے۔ گوروں نے جب ہندوستان پہ حکومت کی ہے تو قیلولے کا لفظ اور قیلولے کی عادت مارکیٹ سے نکال دی۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو کچھ چیزیں ہماری وراثت میں تھی، ان کو لے لینا چاہیے۔ خیر اب عادی ہو گئے ناشتے کے، کر لیں آپ، منع نہیں ہے، لیکن پیغمبروں کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھک گئے ہیں، کیا لے آؤ؟ کھانا لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا اوڑے وہ مچھلی کھانی تھی، مچھلی تو ڈبکی لگا کے سمندر میں چلی گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کیا کھا رہے تھے کھانے میں؟ فش۔ پیغمبروں کو اللہ غلط چیزیں بولو نا کیا ہو گئے نہیں کھلاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ برگر لے آؤ بھائی، پاپے لے آؤ۔ پیغمبر بڑی سادہ اور اچھی خوراکیں کھاتے ہیں۔ ہمارے نبی کی خوراکیں دیکھ لو نا کیسی صحت والی۔ تو وہ کہا کہ وہ تو فش نکل کے کہاں چلی گئی ہے۔ اچھا جھینگا بھی آپ کو نہیں ملے گا، نہ کسی صحابی سے ملتا ہے کہ جھینگا کھایا ہو کسی نے، نہ کسی تابعی سے ملتا ہے۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں امام ابو حنیفہ کا جو رائے ہے نا بہت مضبوط ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے۔ بہت مضبوط رائے امام صاحب کی، کیونکہ مچھلی کھانے کا ہی تذکرہ ملتا ہے ہمیں۔ اس پہ دلائی میں دے چکا ہوں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ تو خیر قرآن میں بھی کہیں نہیں ملتا،
یہ بات کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے کہ مچھلی کے علاوہ، وہ آیت کا مفہوم کیا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، ارے بھائی وہی تو جگہ تھی جہاں اللہ نے حکم دیا تھا کہ خضر کو تلاش کرو، وہاں گئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو مجھے نہیں ہیں، تو مجھے میرے پاس نہیں ہے، تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے وہ سیکھوں۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ ان چیزوں میں صبر نہیں کر سکتے۔ کیوں حضرت خضر نے یہ کہا؟ انہوں نے کہا میں کچھ ایسے کام کروں گا آپ صبر بولو نہیں کر سکتے۔ حضرت خضر کو پتا تھا یہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے اور یہ کوئی بھی غلط کام دیکھ کر برداشت بولو نہیں کریں گے، اور ان کے لیے یہی ہے جو علماء ہوتے ہیں، جو واعظین ہوتے ہیں، جو امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ غلط کام دیکھ کر برداشت نہیں کرتے۔ تو آپ نہیں صبر کر سکتے۔ انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے کسی کام پہ آپ نے اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے نا، تو میں جو کچھ کروں گا اللہ کے حکم سے کروں گا، آپ نے اعتراض نہیں کرنا ہے۔ کہا چلو بھائی چلتے ہیں سر۔ تو سمندر میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھے، غریب آدمی کی کشتی تھی، کنارے پہ اترنے سے پہلے حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا، پھٹا نکال دیا اس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خرقتھا لتغرقھا، پبلک ساری ابھی ڈوب کے ہلاک ہو جاتی، بڑی مشکل سے بچے ہیں۔ لقد جئت شیئا امرا، سمجھ میں آنے والی بات، یعنی کیا کر رہے ہیں آپ یہ؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ کو ایک دم یاد آیا، انہوں نے فرمایا کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، بھائی اگر میں بھولے سے کوئی غلطی کر رہا ہوں تو اس پہ آپ مجھے مت پکڑیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب آرام سے چل رہے ہیں۔ آگے گئے، ایک لڑکا آ رہا تھا، حضرت خضر نے پکڑ کے اس کو مار دیا، یا تو گردن اڑا دی اس کی، یا کس طریقے سے قتل کر دیا اس۔ حضرت موسیٰ نے فوراً فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اس نوجوان نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا اور بلا وجہ ایک معصوم جان کو آپ نے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ بھی کام اچھا نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تو پہلے ہی آپ کو بولا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے اب خود اپنی سزا ان کو بتائی، کہا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، بس اب میری سزا یہ ہے کہ اب میں نے اگر سوال کیا تو سزا یہ کہ آپ میرا راستہ جدا، یعنی مجھے اپنے آپ سے جدا کر دیں بس۔ اب آگے گئے ہیں، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، ایک بستی میں گئے مسافر بن کے، ان لوگوں سے بولا بھائی ہم مسافر ہیں، تھوڑا سا ہمارا انتظام کر لیں کوئی کھانے پینے کا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ بڑے کنجوس قسم کے لوگ، مسافروں کا خیال بھی نہیں کر رہے۔ تو حضرت خضر نے دیکھا بستی والوں کی ایک دیوار تھی، گرنے لگی تھی نا، نقصان ہو جاتا، تو انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم مسافر ہیں، ویسے ہی بھوک لگ رہی ہے، اور یہ کم بخت ایک نمبر کے کنجوس لوگ، تو اگر آپ نے ریپیئرنگ کا کام کرنا تھا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو ان سے کچھ پیسے ہی لے لیتے اس کے بدلے میں، کہ بھئی میں دیوار ریپیئر کر کے دوں گا لیکن کچھ ہمیں کیا دے دو، پیسے دے دو، تاکہ ہم کچھ کھا پی تو لیں، بھوک سے حالت ہماری خراب ہو رہی ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرا اور آپ کا راستہ کیا ہو گیا، جدا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، اگر صبر کر دیتے تو کچھ اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی اور کچھ واقعات آ جاتے۔ پھر حضرت خضر نے ان تینوں کی حکمتیں بیان کی کہ جو کشتی تھی یہ غریب آدمی کی ہے، جو سمندر میں بیچارے اجرت پہ مسافروں کو دائیں بائیں کرتے ہیں۔ آگے ایک بادشاہ ہے، وہ کشتی کو غصب کر لیتا ہے ظالم، تو وہ عیب دار کشتی کو غصب نہیں کرتا۔ تو میں نے یہ کشتی اس لیے توڑی ہے کہ وہ عیب دار دیکھ کر اس کشتی کو واپس کر دے گا۔ اور وہ جو لڑکا ہے، یہ لڑکا جب بڑا ہوتا تو اپنے والدین کا سخت نافرمان بنتا، جبکہ والدین ان کے نیک اور صالح ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو موت دے کر اس کے بدلے میں ان والدین کو دوسرا بچہ دیں، اور وہ بچہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ ماں باپ تو سمجھ رہے ہیں ہمارا بچہ مر گیا، لیکن میں نے قتل اس لیے کیا اللہ کے حکم سے کہ اس کا نعم البدل اللہ ان کے اگر یہ زندہ رہے گا تو والدین کو بہت ستائے گا ہی۔ اور رہا وہ جو بستی کا مسئلہ، دیوار کا، بستی میں اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور وہ خزانہ یتیم بچوں کا ہے، اور ان یتیم بچوں کا باپ بہت نیک آدمی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ کیا ہے، وہ کیا ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، دو لڑکے ہیں یتیم، ان کا والد نیک آدمی ہے،
تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ بھئی یہ خزانہ گر گیا تو یہ کنجوس قوم جو ہمیں فری میں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو سارے خزانے لوٹ لے گی. تو اللہ یہ چاہتے ہیں فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، رب یہ چاہتا ہے کہ یہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچے، ان کو پھر اطلاع ملے اور یہ خود اپنا خزانہ نکالیں. اب یہ بچے ان کے خزانے پہ قبضہ ہو جائے گا. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اے موسیٰ یہ ان واقعات کی حکمت ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. اس واقعے سے اسباق کیا ملتے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے، اچھا دیکھو حضرت خضر کے پاس نہ علم غیب تھا اور نہ کوئی طاقتیں، اللہ نے بتا دیا کہ ایسا کریں اور اس میں حکمت یہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے. اور حضرت خضر کا مقام حضرت موسیٰ سے زیادہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ بعض دفعہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں تو بعض دفعہ انسانوں سے بھی کام لے لیتے ہیں. کام کرنے والا اللہ ہوتا ہے. فرشتے کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم کاتب کی مرضی کے بغیر دائیں بائیں نہیں ہوتا، لہذا لکھنے کی نسبت قلم کی طرف نہیں ہوتی، رائٹر کی طرف ہوتی ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں ان چیزوں کو کہتے ہیں تکوینی امور. اس کائنات کو جب اللہ چلاتے ہیں نا تو کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے بلکہ ان کا اللہ کی حکمت اور مصلحت سے تعلق. تو یہ کام اللہ فرشتوں سے بھی لیتے ہیں، ان کو اختیارات نہیں دیتے. اسی طرح بعض دفعہ اللہ بعض انسانوں سے بھی لیتے ہیں مگر اختیارات ان انسانوں کے پاس نہیں ہوتے، لہذا وہ کام ان انسانوں سے مانگنا جائز نہیں ہے جیسے ہم فرشتوں سے نہیں مانگتے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بارش فرشتہ تھوڑی دے گا، بارش کون دے گا؟ اللہ. ہاں وہ فرشتوں کے ذریعے دے دے. حضرت مریم کو جو بیٹا ملا اس میں جبریل کی قدرت نہیں ہے، قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو جبریل تو ایک ذریعہ بنے ہیں، اسی وجہ سے جبریل سے کبھی بھی اولاد نہیں مانگی جاتی، یہ شرک ہے. اب کوئی کہے جبریل آپ نے مریم کو شوہر کے بغیر بیٹا دے دیا تو مجھے بھی، میری تو بیوی بھی ہے، ہم دونوں صحت بھی ہیں، رپورٹیں بھی بالکل کلیئر آ رہی ہیں، سب کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تو اے جبریل آپ ہمیں بیٹا دے دیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر، یہ شرک، کیونکہ جبریل کو بیٹا دینے کا اختیار نہیں ہے. تو اسی طرح خضر علیہ السلام کو بھی یہ اختیارات نہیں تھے بلکہ اللہ نے کسی خاص موقع پہ ان کو بتا دیا کہ یہ کام میں یہ حکمت ہے، آپ یہ کر دیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسا نظام ہوتا ہے کہ غیب سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات بگاڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور بنا بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے غافل بولو نہیں. اب وہ دیکھو بچے کو مار کے چلے گئے اور ماں باپ تو رو رہے ہوں گے، ہائے ہمارا چھوٹا سا بچہ پتہ نہیں کیسے مر گیا، ہائے ہائے یہ ہو گیا. ان کو پتہ نہیں بھائی اللہ نے آپ کے لیے یہ بہت اچھا، یہ بہت ہو قتل بھی کر دیتے ہیں بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو. اسی طرح وہ جو دیوار صحیح ہو گئی تو اب وہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں قوم کے لوگ یار ہم تو ایک نمبر کے کنجوس، مگر ہماری دیواریں پھر بھی فری میں کیا ہو رہی ہیں؟ صحیح ہو رہی ہیں. تو تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو دیواریں صحیح ہو رہی ہیں اصل میں تم کمبختوں کے ظلم سے یتیموں کو بچایا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہ یتیموں کے لیے صحیح ہو رہی ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں، ان یتیموں کے لیے جن کے والد نیک آدمی. پتہ چلا آپ کے والدین اگر نیک ہیں یا آپ اگر نیک ہیں تو غیب سے اللہ کیسے آپ کے بچوں کے لیے انتظام کرتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیسے غیب سے انتظامات ہوتے ہیں آپ کے لیے. تو تقوی للہیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اللہ کسی کو بھی خضر بنا کے بھیج سکتا ہے، خضر کو نہ بھی بھیجے. خضر علیہ السلام تو انتقال ہو گیا، بہت سے کہتے ہیں زندہ ہے، واللہ عالم، ہمارے پاس کوئی ان کی زندگی کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی ہے تو پھر ان سے آپ پوچھ لیں جا کے، میری تو اب تک ایسی کوئی ملاقات ہو نہیں سکی. حضرت عیسیٰ کی حیات پر تو دلائل قائم ہے، حضرت خضر کی حیات پر کوئی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو اللہ کیسے غیب سے کیا کرتے ہیں؟ انتظام. کیسے اللہ تعالیٰ نے غیب سے انتظامات کیے ان کی نیکی کی وجہ سے. جانور کے لیے تو چیلنج ہی نہیں، اس کو فطرت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو سیدھا راستہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اس کو پیدا کر کے دھکا دے کے اس کو صحیح ٹریک پہ چلا دیتا ہے. جس نے لاہور جانا ہے اللہ اس کو لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے، جس نے خانیوال جانا ہے اس کو خانیوال کی ٹرین میں اللہ بٹھا دیتا ہے، جس نے پشاور جانا ہے اللہ اس کو پشاور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا ٹریک صحیح ہے کہ نہیں ہے، جو اس کی منزل ہے فطرت اللہ اس کو دھکا دے کے اس پہ چلا دیتا ہے. اب جیسے شیر سے بات آئی تھی کہ وہ ہم سے مشورے لے کے کھاتا تو گوشت کے ساتھ تھوڑے سے فائبر ملا کے کھا رہا ہوتا، ہاضمہ اس سے کیا ہوتا ہے، یا کولڈ ڈرنک پی رہا ہوتا ہضم کرنے کے لیے. تو اللہ نے اس کو چلا دیا اس کی لائن پہ. وہ آپ چڑیا گھر میں بھی لاؤ گے نا وہ نہیں مانتا اس چڑیا گھر کے پروٹوکول کو، زو کے پروٹوکول کو وہ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے مجھے ویسا ہی پہاڑ چاہیے، مجھے ویسا ہی کچا گوشت چاہیے، ہڈی توڑ کے کھاؤں گا میں، یہ کیا کباب اور کوفتے بنا کے میرے سامنے تم لوگوں نے پیش کر دیا، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے.
शेर के पिंजरे में आप शेर छोड़ दें, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, वो उससे अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। आप उसको लॉ ला के दिखाएं, यूके में नेशनलिटी मिल जाएगी भाई तुम्हें, समझ रहे हो? कोई उसके कोई दलील कारगर नहीं होगी। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे चूंकि फीमेल नहीं मिल रही तो मेरे भी जज्बात हैं, चलो वसीम सही, फिर शेरों में भी तो वसीम सत्तार होते हैं ना, चलो सत्तार भाई, चलो गफूर भाई, चलो जी ये ना 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 ना, उसकी नेचर उसकी तरफ माइल बोलो नहीं हो, गंदगी है ये, वो नहीं मानेगा इसको। तो जानवर बच्चा बकरी का पैदा होते ही कहाँ दूध की तरफ लपकता है। आप उसके सामने गोश्त डालोगे, कभी भी उसको मुंह मारने की कोशिश नहीं करेगा वो। लेकिन इंसान का जो मसला है ना मेरे भाई, सारा मसला इंसानों का है। इंसान के सामने दो बड़े चैलेंज हैं, एक फितरत की डेफिनेशन क्या है, नंबर दो उस पे चलना कैसे है। ये जो कुरान कहता है ना, कुरान का जो इंट्रोडक्शन अल्लाह ने एक शख्स ने पूछा है कि जी मेरी बीवी जिना करती रही है, अब पकड़ी गई है, माफी मांग रही है, मैं क्या करूं? देखें, शर्म माफ करना जायज है, बाकी माफी का मतलब ये है कि उसको रखें या तलाक दें, तो ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए आपके बारे में फैसला करना। ये तो जब तक किसी के पूरे हालात, औरत के भी मर्द के पूरे हालात सामने ना, इंसान किसी को मशवरा नहीं दे सकता। तो आपने उसको रखना है या तलाक देना है, ये तो आप जाने, आपकी घर वाले जाने, आप खुद फैसला करेंगे ये। बाकी शरीयत में माफ करना ऐसे मौके पे जायज है, गुनाह नहीं है। अगर आप उसको तलाक नहीं देते तो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, उसूल तो यही है कि जो जानी औरत हो तो शरीयत में बेहतर यही है कि उसको तलाक दे दी जाए, ना रखा जाए, क्योंकि आगे नसब में बड़ा खलल वाक़ होता है। तो अब वो तौबा कर रही है, दिल से कर रही है, ऊपर से कर रही है, ये आप जाने वो जाने, तो इसलिए मैं इस बारे में मशवरा कुछ नहीं दे सकता। जानी लड़की से निकाह का हुक्म, क्या जानी लड़की से निकाह किया जा सकता है जिसने तौबा कर ली हो, जबकि कुरान में आया है कि जानी मोमिन पर हराम है। अली देहली, जानी लड़की मोमिन पर हराम है। वो जो जानी लड़की मोमिन पर हराम है ना, कुरान में आता है वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, इस आयत का ये मतलब नहीं है जो आप समझें। वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन जो कुरान मजीद में आया है कि जानी की रगबत जानी औरत की तरफ, और जानी औरत की तरफ रगबत भी सिर्फ जानी मर्द ही की होती है। तो इस चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया कि किसी से मां जिना की बेस पर उसकी तरफ रगबत करना, ये जायज नहीं है। बाकी जानी लड़की से निकाह जायज है, अगर उसने तौबा कर ली हो तो जायज है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। अलबत्ता मशवरा क्या है, क्या दिया जाएगा, मशवरा एक अलग चीज है। मैं सिर्फ शरई मसला बता रहा हूं, मशवरा नहीं दे रहा कि आप करें या नहीं करें, वो आपका जाती मामला है। जिना के बाद दूसरे मर्द से शादी करना, एक खातून ने पूछा है मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया जिस पर मैं शर्मिंदा हूं, किसी से जिना हो गया, वो लड़का मुझसे शादी करने से मना कर रहा है, क्या मैं इसे जबरदस्ती शादी के लिए मनाऊं या सब कुछ छुपाकर अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लूं? पहले तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें। बहुत बड़ा जुर्म है जिना करना, बहुत बड़ा जुर्म है, और बहुत शदीद वईदें इस पर। अल्लाह ने दुनिया में इसकी सजा कवारे के लिए 100 कोड़े खुलेआम आलानिया फरमाया कि जो भी मर्द जिना करे या औरत जिना करे, अल्लाह ने फरमाया फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा, खुलेआम चौक में खड़ा करके इनको 100 कोड़े मारो और इन पर रहम ना खाओ। कितनी सख्त वईदें हैं इस पे, और आखिरत में जहन्नम की आग है। तो आपको चाहिए कि अब आपसे गलती हो गई, आप अल्लाह से गिड़गिड़ा के, खूब गिड़गिड़ा के तौबा करें और आइंदा के लिए अज़म करें ये गुनाह दोबारा नहीं करेंगी। और अब जहां आपके वालिदैन कह रहे हैं दोबारा आप वहां शादी कर लें और जिंदगी भर के लिए इसको छुपा दें, आप किसी के सामने इसको जाहिर ना करें। जब सच्चे दिल से तौबा कर लेंगी, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह ताला माफ कर देगा, और अपने गुनाह को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से फर्ज, जमात, तरावी, जनाजा और ईद की नमाज में तकलीफ होती है, तो इस सूरत में क्या हुक्म? अगर बार बार वुजू टूट रहा है तो माजूर का हुक्म क्या है? मैंने इस पे क्लिप रिकॉर्ड करवाया हुआ है कि जिसको पेशाब के कतरों की बीमारी हो वुजू कैसे करे। तो गैस की बीमारी का भी वही है जो पेशाब के कतरों की बीमारी का है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, निकल आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। उसमें जो माजूर होता है फिर उसके लिए एक वुजू काफी होता है। एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में रखे हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी में देते हैं। प्रॉफिट के अमाउंट से क्या ये सैलरी जायज होगी? नहीं, जायज नहीं होगी। एम्प्लॉय की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन बैंक के प्रॉफिट में, उन्हें बस अपने काम के पैसे मिलते हैं। देखो वो जो कंपनी है ना उसके लिए तो हराम है वो सूद के पैसों से इनको देना, लेकिन एम्प्लॉय के पास जो है ना एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं होता कि सूद के पैसे कंपनी निकाल के अलग रखे और वही पैसे उठा के एम्प्लॉय को दे दे। अगर ऐसे है फिर तो हराम है, नाजायज है। लेकिन कंपनी या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसे लेती है सूद के पैसे बैंक से और वो पैसे अपने पैसों में मिक्स कर देती है, तो मिक्सचर से दे रहे हैं वो।
تو الگ سے وہ سود کی رقم نہیں امپلائی کو دی جا رہی, وہ مکس کر کے دی جا رہی ہے. تو مکس میں تو غالب حلال ہے, تو اس لیے اس امپلائی کے لیے لینا تو یہ جائز ہے. اس لیے جائز ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے سود کا پیسہ نکال کے ان کو نہیں دیا جا رہا, بلکہ وہ پیسہ مکس کیا جا رہا ہے. البتہ ان کے لیے یہ حرام بہرحال ہے کہ آپ سود کما کے اس پیسوں سے اس کو استعمال کیوں کر رہے ہو آپ, اس کا تو بلا نیت ثواب آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امپلائی کی تنخواہ اس سودی رقم سے نہیں دی جا سکتی, ناجائز ہے. مجھے کچھ خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی گناہ ہر متقی اور نیک آدمی سے گناہ ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکہ نیکی کا تکبر نہ ہو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. یہ بالکل غلط خیال آتا ہے بھائی. جیسے دوسروں کو حقیر سمجھنا گناہ ہے, ایسے ہی گناہ کرنا بھی تو گناہ ہے نا. تو گناہ سمجھ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا, تو ایسے حقیر سمجھنے کا کیا فائدہ ہو گیا کہ آپ گناہ تو کر لیا نا آپ نے, تو اس کے چترول تو لگیں گے آپ کو. ہاں حقیر سمجھنے کا ثواب مل جائے گا, بلکہ وہ بھی نہیں ثواب ملے گا. حقیر کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ نیکی کر کے بھی حقیر سمجھ سکتا ہے انسان. حقیر اس سینس میں کہ تکبر پیدا نہ ہو, یہ والا حقیر ویسے سمجھنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو. نیکی کر کے آپ یہ دعا مانگو, اے اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے اور اس نیکی پہ تکبر سے بچا, بلکہ میں یہ سمجھوں کہ یہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے, میرا کمال نہیں ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی, اسباب پیدا کر دیے تو ہو گئی, نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی. تو یہ کر کے بھی تواضع پیدا ہو سکتی ہے. گناہ نہیں کبھی مانگنا چاہیے, گناہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک دفعہ جو گناہ کر لیتا ہے نا پھر پڑا رہتا ہے, اس میں بہت بڑا عذاب ہے, اس سے دور بھاگو. ایک مشہور اہل حدیث عالم سے سوال کیا گیا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. کہا کہ ایسے شخص کی نماز ناقص ہے, اللہ کی مرضی ہے کہ اسے خلاف سنت نماز قبول کرے یا نہیں کرے, ہم کیا کریں؟ ہمارے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو جس کی جو رائے ہوتی ہے اللہ اس کو اسی رائے پہ پورا اجر دیتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کے لشکر کو بھیجا, ایک جماعت کو بھیجا, اور کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ کہا کہ راستے میں کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی ہے. تو اب راستے میں عصر قضا ہونے لگی, صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا. ایک نے کہا کہ بھئی نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی تو اٹ مینس نہیں پڑھنی, قضا کرنی. دوسرے نے جماعت نے کہا کہ بھئی نبی نے جو حکم دیا تھا کہ نہیں پڑھنی, تو نبی کا مقصد یہ نہیں تھا. آپ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں, آپ کا خیال تھا کہ نماز مقام پہ پہنچ کے ہم پڑھ لیں گے, یہ تو قضا ہو رہی ہے, اب قضا کیسے کریں ہم؟ قرآن نے حکم دیا نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہے. تو دونوں جماعتوں میں اختلاف ہوا, تو جس کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جس کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دونوں کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو فالو کرنا. دونوں کی رائے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھی. ایک کی رائے میں پڑھنا فرض تھا, دوسرے کی رائے میں پڑھنا ناجائز تھا. اور مسئلہ رفع الیدین کا اختلاف نہیں, نماز کا اختلاف ہوا اس سے بڑا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور نماز میں بھی عصر کی نماز جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے, اور اس کے طریقے میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ 3 رکعتیں پڑھنی ہے 4 پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا. لیکن پھر بھی نبی نے کسی فریق پر ملامت نہیں کی. کیوں؟ نبی کی منشا کیا ہے اور نبی کی اس موقع پہ سنت کیا ہے, اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. تو اہل حدیث حضرات دیکھتے ہیں رفع الیدین کی حدیثوں کی کثرت کو, کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور نبی سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے, رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے, لہذا وہ اس عمل کو سنت قرار دیتے ہیں. احناف نے اس میں فوکس کیا ہے اس بات کو کہ کیا آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا تھا یا نہیں تھا. تو اس کے بہت سارے قرائن ہیں, ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ترک کر دیا تھا. اس کا سب سے بڑا قرینہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں. تو اپنے شاگردوں کو جو انہوں نے کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود میں نماز سکھائی ہے, کیونکہ کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود گئے ہیں ہجرت کر کے, اور اہل کوفہ کا رفع الیدین ترک کرنے پر جیسا اجماع ہوا ہے کسی مسئلے پر ایسا اجماع نہیں ہوا. کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, یعنی ایسا اجماع ہوا ان کا. تو یہ اجماع کہاں سے آیا ان کا؟ کوفہ تو علم کا مرکز تھا. ہمارے پاس بخاری پہنچی ہے کوفہ سے, یعنی قرات سب سے زیادہ کوفہ کی مشہور ہوئی ہے, قرآن کی قرات مدینہ کی مشہور نہیں ہوئی ہے, کوفی قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں. کیونکہ حضرت علی نے جب کوفہ کو علم یعنی ہجرت کی نا, دارالخلافہ بنایا, تو علم کہاں ٹرانسفر ہوا ہے؟ پھر کوفہ میں ٹرانسفر ہوا ہے. کوفہ کی بہت بڑی ویلیو ہے عالم اسلام میں. تو کیونکہ حضرت علی علم کا خزانہ تھے, علم کا سمندر تھے, سارے اصحاب کا علم آپ کے سینے میں تھا. کیونکہ آپ کی عمر کم تھی نا, تو آپ نے خلفائے راشدین کا علم بھی آیا آپ کے پاس, اور نبی کی صحبت میں بھی وقت گزارا آپ نے, اور دوسرے عبداللہ بن مسعود. تو ان دونوں کا ٹھکانہ کوفہ تھا. تو قرآن جو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوا, جو قراتیں مختلف ہیں ان میں سب سے زیادہ جو قرآن مشہور ہوا وہ کہاں کا مشہور ہوا؟ کوفہ کا, مکہ مدینہ کا نہیں. چلا وہ مکہ مدینہ سے ہی تھا, لیکن حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے کوفہ جانے سے پھر جو دنیا میں عالم اسلام میں جو پھیلا ہے وہ,
تو کوفہ کی قرات زیادہ پھیلی ہے بجائے مکہ مدینہ کی قرات کے. علم حدیث ہے قرآن کے بعد. امام بخاری کہتے ہیں میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ حجاز اتنی دفعہ، حجاز مکہ مدینہ میں حجاز میں آتا ہے، تو اتنی دفعہ گیا، دمشق اتنی دفعہ گیا، مصر اتنی دفعہ گیا، کوفہ فرماتے لا احصی شمار نہیں کر سکتا. تبھی حدیثوں کے راویوں میں سب سے زیادہ راوی کوفہ کے ملیں گے آپ کو. بخاری مسلم کے راوی آپ اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ راوی کہاں کے ملیں گے آپ کو؟ کوفہ کے. مجھے یاد ہے دور حدیث کے دوران ایک حدیث آئی صحیح مسلم کی، اس کے سارے راوی حجاز کے تھے، مکہ مدینہ کے تھے. امام نووی نے لکھا یہ عجیب بات ہے اس حدیث کے سارے راوی حجاز کے، ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ سارے کوفہ کے ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سارے مکہ مدینہ کے ہو. تو کوفہ علم کا ایک مرکز تھا، تو قرآن میں کوفہ کو فالو کیا گیا، حدیث میں کوفہ کو فالو کیا گیا. تو فقہ میں فالو کرتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ فقہ کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کوفہ کا دین نہیں مانتے، ہم مکہ مدینہ کا مانتے ہیں. بھائی کوفہ کا دین جو تھا وہ مکہ مدینہ ہی سے آیا تھا، تو حضرت علی اور ابن مسعود سے ٹرانسفر کہاں ہوا تھا؟ وہ کوفہ میں اسلامی خلافت کا مرکز تھا. تو اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. مجتمع اہل الکوفۃ علی ترک رفع الیدین، کیا الفاظ ہے عربی کی پوری عبارت ہے، مجتمع اہل الکوفۃ علی شیء کما اجتمعوا علی ترک رفع الیدین او کما قال، کہ جیسے اہل کوفہ رفع الیدین نہ کرنے پر جمع ہوئے ہیں نا، کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین ہوگا، تو اہل کوفہ کسی اور مسئلے پر ایسے جمع نہیں ہوئے. بہت بڑے بڑے محدثین تھے کوفہ میں، فقیہ تھے، جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں، جن میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو اب کیا ہے، اگر رفع الیدین کرنے کی حدیث کو لیا جائے نا کہ بھائی نبی نے کیا ہے، تو نبی نے دو سردوں کے درمیان بھی کیا رفع الیدین. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے، علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اصول کی روشنی میں بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دینا بنتا نہیں ہے. اہل حدیث بعض اہل حدیث شدت کرتے ہیں، بلا وجہ اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی دو سردوں کے درمیان بھی کیا ہے، اور میں نے بعض علماء سے یہ سنا ہے کہ علامہ البانی بھی اس کے قائل تھے کہ دو سردوں کے درمیان رفع الیدین کیا جائے، کیونکہ نبی سے اس کی ممانعت ثابت نہیں ہے. تو اہل حدیث ہم سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نبی نے کہاں منع کیا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کیا جائے، تو ہم کہتے ہیں نبی نے یہ کہاں منع کیا کہ دو سردوں کے درمیان. دیکھیے غسل کرتے ہوئے اپنے سطر کو ہاتھ لگا کے ہی دھویا جاتا ہے. آپ پتہ نہیں کس طرح سے، یعنی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو دھوئیں گے کیسے اس کو؟ تو ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے، جہاں بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے، پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے صاف کرتے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پہ اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتے تھے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہوتی ہے، کیونکہ غسل جنابت میں امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو اس ہاتھ کو بھی جس پہ منی لگی ہوتی تھی اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ اچھی طرح رگڑتے تھے، تاکہ وہ بھی رگڑنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب واش روم میں جائیں تو آپ پہلے جہاں جہاں جسم پہ گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھوئیں. اس کے بعد ہاتھوں کو آپ اچھی طرح سے، آج کل زمین پہ مٹی نہیں ہوتی تو صابن ہے، صابن سے اچھی طرح سے آپ ہاتھ دھو لیں تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائیں گے. اور صابن نہیں ہے تو پانی سے اچھی طرح رگڑ لیں تو بھی ہو جائیں گے. یہ وہمیوں کے لیے میں نے بتا دیا، ورنہ وہمی جو ہے وہ صابن کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، دوپہر کو نکلے گا وہ واش روم سے صبح کے گیا ہوا، وہ کہے گا مفتی صاحب نے کہا تھا صابن. تو صابن میں نے ویسی مثال دے دی، اس سے آسان ہو جاتا ہے، جرمز مر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پانی سے بھی اچھی طرح ہاتھ رگڑ لیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے. وہ باقی یہ کہ سطر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بعض فقہا کی رائے ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے اور اسی پر امام حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ سطر کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو فقہ حنفی میں اسی پر عمل کیا جاتا ہے، نہ دیکھنے سے نہ ہاتھ لگانے سے. دیکھو ہم کو جو مذہب میں علماء کی ضرورت ہے نا، موٹی موٹی باتوں میں علماء کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مسائل کی طرف جاتے ہیں، فقہی مسائل، اس میں ضرورت پڑتی ہے جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. جو موٹی موٹی باتیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں نا، ان میں تو عالم کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر یہی بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہے، اس کے علاوہ بیان کر رہا ہے تو یہ عالم ہی جاہل ہے. جیسے زکوٰۃ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے. زکوٰۃ اجماعی مسئلہ ہے. رمضان کے روزے فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، ماں باپ کا احترام فرض ہے. اب کوئی مفتی صاحب بیٹھ کے تقریر کریں کہ اسلام میں ماں باپ کا احترام نہیں ہے، اسلام میں رمضان کے روزے نہیں ہے، شوال کے روزے ہیں. اب آپ اس مفتی سے، کوئی جاہل گنوار دیہاتی اٹھ کے تقریر کرے یہ مفتی غلط کہہ رہا ہے، لوگ اس جاہل سے کہیں کہ مفتی وہ ہے یا تو ہے؟ وہ پڑھا لکھا ہے بھائی، تو ٹماٹر اگاتا ہے، پیاز اگاتا ہے، تجھے زیادہ پتا ہے یا اسے زیادہ پتا ہے؟ شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی نا. تو اس موقع پر یہ بات درست نہیں ہے. بھائی شریعت کی بات علماء سے پوچھی جائے گی، لیکن
जो बिल्कुल तोड़ दो चार की तरह इजमाई मसले हैं, उनमें तो आलिम को भी परखा जाएगा कि ये इसके मुताबिक बयान कर रहे हैं तो ठीक है, इससे हटके बयान कर रहे हैं तो ये आलिम ही ठीक नहीं है। तो वो गवार देहाती कह सकता है कि भाई शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी, नमाज पढ़नी कैसे उलमा बताएंगे, सद्दा साहब कब वाजिब होते हैं उलमा बताएंगे, रमजान का रोजा किन किन चीजों से टूटता है उलमा बताएंगे। रमजान का रोजा ही गायब कर दिया तो ये आलिम नहीं है, जाहिल है, ये तो इजमाई मसला है। तो खूब समझ लो, मेडिकल साइंस के कुछ मसले इजमाई हैं। मेडिकल साइंस से मुराद है इंसानी सेहत, उसके कुछ मसले क्या हैं, इजमाई है। उनमें अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने उसके खिलाफ आती है तो रिपोर्ट को बकरी को खिला दिया करो आप जाके, समझ रहे हो। वो इजमाई क्या है कि नेचर की बगावत कभी भी सेहत के लिए मुफीद नहीं हो सकती। ये जो लड़के हाथ से ख्वाहिशात पूरी करते हैं ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। ये डॉक्टर तो कहेगा बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। देखो जो लड़कों से बदफेली करते हैं बॉडी को उनके कोई नुकसान होता है? मेंटली बेड़ा गर्क हो जाता है उनका, इतना बेड़ा गर्क होता है कि लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम औरतों से शादी करो, वो कह रहे हैं हमें औरत से निकाह में कोई रगबत नहीं है। वो जो हार्मोन्स बॉडी में जो इंसान में ख्वाहिशात को भड़काते हैं, उन हार्मोन्स की ऐसी की तैसी हो गई थी कि नहीं हो गई थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम की? अबे क्या हो रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा? तो अल्लाह ने आपके अंदर एक ख्वाहिश औरत के लिए रखी है, वो हाथ से पूरी कर रहे हो और आप कह रहे हो कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा नुकसान भाई? जो काम जिस काम के लिए खुदा ने पैदा किया है, रखा है, वो आप उसके अलावा अपनी पूरी कर रहे हो। ये डॉक्टर बेड़ा गर्क कर देंगे आपका। मैं कभी भी डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर डॉक्टर ऐसी बातें करना शुरू कर दे नौजवानों को बर्बाद कर करके, अखलाकी बुराइयों में भी और जिस्मानी खराबियों में भी, तो हमारा फर्ज बनता है कि अल्लाह ने थोड़ी बहुत खोपड़ी हमें भी अता फरमाई है, उस खोपड़ी को इस्तेमाल करना चाहिए। चीज नेचुरल नहीं है, वक्ती फायदा हो सकता है, मैं मानता हूं, वो नुकसान नहीं होते जो हकीम लोग बता रहे हैं कि पता नहीं ये हो जाएगा तो ये, वो भी डरा ऐसी चीजें बता रहे होते हैं जो गलत हैं। लेकिन मेरे भाई वो फायदे भी नहीं होंगे जो डॉक्टर बता रहे हैं। एक डॉक्टर साहब ने यहां तक कह दिया कि जो फोहश फिल्में देख के ये काम करते हैं उनको तो नुकसान होता है, जो नेचुरल करते हैं ना वो उनको नहीं होता। डॉक्टर साहब से कोई पूछे कि जो फोहश फिल्म देखे बगैर कर रहा है ना, वो फोहश फिल्म अपनी खोपड़ी में चला रहा होता है पूरी, नहीं यही बात समझ में? क्योंकि अल्लाह ने मर्द में जो जज्बा रखा है ना, वो औरत को देख के ही ये सेक्स उभरता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अपने हाथ से ख्वाहिश पूरी करे और औरत का तस्वुर दिमाग में न लेकर आए? और फिर वो जो दिमाग में औरत का तस्वुर लाता है वो अपनी मर्जी की औरत होती है, बहुत ही कोई खूबसूरत हसीना लेकर आएगा दिमाग में, और जो हकीकत में उसको मिलने वाली है ऐन मुमकिन है वो उस जैसी हसीना ना हो। तो जब अपने आप को एक चीज पे सेट कर लिया तो जिस पे होना चाहिए था उस पे सेट होगा फिर ये। अबे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी क्या हो गया यार, मैं समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे एक बात बताओ, जो आदमी लैंड क्रूजर में घूमने का आदी हो गया हो, उसको गधे पे सवारी में मजा आएगा? डॉक्टर तो रिपोर्ट पेश करेगा लैंड क्रूजर में घूमने से भी कोई ब्लड में कोई कमी नहीं हुई, जितने सेल सारी विटामिन सारे सब फिट फाट चल रहे हैं, अब गधे पे बिठाया तो भी बिल्कुल वैसे। अब भाई इसको आदत पड़ गई है लैंड क्रूजर में सफर करने की, अब आप इसको पुराने जमाने में गधा गाड़ी पे बिठा रहे हो, इसकी कमर की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जो लोग हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, शादी के बाद जो उनकी लाइफ है वो लाजमी डिस्टर्ब होती है। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, असल में आपको पता ही नहीं है कि अगर ये नहीं करते तो फिर क्या होता आपको, समझ आ रही है ना बात? एक आदमी अंधों में पैदा हुआ तो वो तो कह रहा है ये नजर वजर क्या होता है, भाई कुछ भी नहीं होता, मैं तो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ। उसे कुछ दिन के लिए आंखें दे दो तो पता चलेगा आंखों के साथ लाइफ क्या होती है और विदाउट आईज लाइफ क्या होती है। तो जिन्होंने नहीं किया उनकी शादी के बाद की जिंदगी और जो करते करते आदी हो चुके हैं उनकी शादी की लाइफ की जिंदगी में क्या होता है फर्क। अब इसने कंपेयर ही नहीं किया होता ना, इसको वो हयात मिली नहीं होती, वो लाइफ मिली नहीं होती, तो कैसे कंपेयर करेगा ये? तो वक्ती फायदे तो हो जाते हैं, वक्ती तो सुट्टा लगाने में भी होते हैं भाई, रिलैक्स हो जाता है। तो डॉक्टर यही कह रहा होता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं तो ये काम कर लो तो जरा रिलैक्स हो जाओगे। वक्ती तौर पर सब कुछ होता है, फायदा होता है, लेकिन इसके दूरस्थ नताइज वो नुकसानदेह साबित होते हैं। ये रिलैक्स ऐसा ही है कि आप अगर बर्दाश्त कर लेना अपनी ख्वाहिश को, वक्ती नुकसान होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करने की आदत पड़ जाएगी और फिर ये ठरक पैदा ही नहीं होगी। लेकिन जिसने अपने आप को इस तरह एक दफा किया तो फिर एक दफा नहीं होगा, फिर 2 दफा होगा, फिर 3 दफा होगा, फिर बार बार ये ठरक खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती रहेगी। ये नशे की तरह है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई टेंशन में था, आपने उसको थोड़ी शराब पिला दी कि यार थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो वो रिलैक्स थोड़ी होगा, अब दोबारा टेंशन में आएगा और जल्दी आएगा टेंशन में। पहले तो टाइम के बाद आ रहा था, अब जल्दी आएगा टेंशन में। अब फिर 1 घूंट पिया, 2 घूंट पिएगा, फिर 1 बोतल पे आएगा, फिर 2 बोतल पे आएगा,
پھر وہ بن جائے گا شرابی. تو اس لیے جو اللہ رسول نے کہا ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک ہی آپشن رکھا ہے بھائی, نکاح کرو. اور تمہارے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو پیدا کیا بس. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اللہ نے فرمایا صرف بیوی ہے تمہارے لیے. فمن ابتغى وراء ذلک, جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا, فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اور ایک اور اخلاقی نقصان اس کا کیا ہوتا ہے, دیکھو فطرت کبھی بھی دھاندلی نہیں کرتی. یہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نیچر کو تو مانتے ہیں نا. ارے جو خدا کو نہیں مانتے وہ نیچر کو تو مانتے ہیں نا, کہ کائنات میں ایک نظم ہے, ربط ہے, جس کو وہ نیچر سے, میں آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف, یہ درمیان میں بات آ گئی, تو وہ نیچر کو تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو مجھے آپ بتاؤ آج تک نیچر نے کبھی غلطی کی ہے؟ جو چیز نیچرل ہے وہ کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کے اندر بے پناہ شہوت رکھ دیتا ہے. کیوں؟ فطرت یہ چاہتی ہے کہ اب مرد اور عورت کا ملاپ ہونا چاہیے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو, آپ قدرت یہ چاہ رہی ہے. اور آپ چاہو نہ چاہو آپ کے اولاد پیدا ہو جائے, کیونکہ قدرت کیا چاہ رہی ہے؟ زمین کو انسانوں سے بھرنا چاہ رہی ہے. یہ جو نسل بڑھانا ہے یا مرد اور عورت کا ملاپ ہے, یہ قدرت نے انسان کی رائے پہ نہیں رکھا, بلکہ انسان پر یہ مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا وہی پڑے گا جو خدا چاہتا ہے, جو نیچر چاہتی ہے. مثال کے طور پر ہم جو پانی پیتے ہیں, کیا ہم اپنی رائے سے پیتے ہیں پانی؟ بھائی پیاس لگ جاتی ہے نا ہمیں, قدرت پیاس لگا دیتی ہے. پانی کتنا پینا ہے یہ قدرت نے ہمیں ہماری رائے پہ نہیں چھوڑا, ورنہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جاتا. کچھ ڈاکٹر کہتے 10 گلاس پینا ہے, کچھ کہتے 5 گلاس پینا ہے, کوئی پینا ہی نہیں ہے. تو پتا چلا 25-30 کروڑ لوگ تجربے کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں پیاس. قدرت نے جو انتہائی ضروری چیزیں تھیں, جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری تھی, قدرت نے کہا سائنس تو ترقی کرے گی پتہ نہیں کروڑوں سال کے بعد, لاکھوں سال کے بعد جا کے, اور کچھ چیزوں کی ضرورت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک انسان کو ضروری رہی ہیں وہ ڈاکٹروں کی, حکیموں کی تحقیق پہ نہ رکھو. باڈی خود بتائے گی کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. اس لیے آپ کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ جب بھوک لگے. یہی ٹائم ہے نا. سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں بغیر بھوک کے جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے موٹاپا آ رہا ہے, بربادی آ رہی ہے, بھوک لگے تو کھاؤ. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ڈاکٹر جو بات کہہ رہا ہے آپ کا معدہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے, وہ آپ کو ڈاکٹر سے پہلے بتا دے گا. بلکہ ڈاکٹر کو بھی جب بھوک لگتی ہے نا تو تحقیق سے پہلے کھانا کھاتا ہے, پھر کہتا ہے کہ بتاؤ کھانا صحت کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ فطرت مسلط کر دیتی ہے, جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ان کو مسلط کر دیتی ہے تاکہ آپ ان میں کسی سے مشورہ نہ لیں. آپ کی باڈی کی نیڈ بن جاتی ہے وہ. پیاس بھی ایسا ہی ہے. تو جیسے بھوک آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو اگر آپ ڈیلے کرو گے تو باڈی کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے, ماہرین آئیں, فیملی پلاننگ والے آئیں, وہ کہیں کہ ایکچولی جتنی پیاس لوگوں کو لگ رہی ہے اگر اتنا پانی پی لیا جائے تو دنیا میں پانی کے ذخائر کم ہو جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں, تو مانو گے ان کی بات؟ بولو نا کیا ہو گیا. اب بولو گے بھاڑ میں جائے, ذخائر کم ہو یا زیادہ, مجھے پیاس, تیری تحقیق پتہ نہیں کل غلط ثابت ہوگی, میں تو آدھا پانی کی کمی سے مر جاؤں گا. میں پانی کے ذخائر گئے تیل لینے, پانی چاہیے مجھے, پانی پیاس لگ رہی ہے. کوئی فیملی پلاننگ والا ہے کہ ایسے اصل میں کیلکولیشن کی ہے یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہ اس وقت گندم اور مکئی اور یہ سب چیزوں کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, لہذا آپ کھانا جب بھوک لگے تو نہ کھائیں آپ, یا آپ ایسا کریں کہ غبارے کھا کے پیٹ بھر لیں, یعنی نیچرل طریقہ نہ ہو, کوئی اور طریقے سے وہ روئی کھا لیں یا کچھ بھی کھا لیں. اب مانو گے اس کی بات؟ تمہاری ایسی کی تیسی یار, پیٹ بھرنا ہے بھائی ہم نے, یہ قدرت کو پتا ہے کہ کتنی روٹیاں پیدا کرنی ہے, کتنے, جب اس نے بھوک لگائی ہے تو انتظام کیا ہوگا نا, ورنہ تو یہ نظام ہی غلط ہے سارا. تو یاد رکھو جیسے بھوک لگنا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس لگنا باڈی کی, تو ایسے ہی جو جسم میں سیکس کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے یہ بھی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہندو کو بھی ہوگی, مسلم کو بھی ہوگی, عیسائی کو بھی ہوگی, حضرت جی کو بھی ہوگی, مفتی صاحب کو بھی ہوگی, ایک چور کو بھی ہوگی. اس میں بزرگ بعد میں ہوتے ہیں, مفتی صاحب آدمی کیا ہوتے ہیں؟ بولو نا, پہلے ہوتے ہیں. یہ ہر آدمی کا ہے, یہ باڈی کی ہے, باڈی کی نیڈ ہے. تو جب خدا نے آپ کی بھوک لگائی تو روٹی کا انتظام کیا اس نے نا, بارشیں برسا کے, نباتات پیدا کر کے. تو مرد کو جب اللہ نے شہوت کی بھوک لگائی تو اس کے لیے عورت کا انتظام اللہ نے کیا. عورت کو جب شہوت کی بھوک لگی تو اس کے لیے مرد کا انتظام خدا نے کیا. اب یہ دونوں کا ملاپ ہوگا اور اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی بچے پیدا ہوں گے. ان میں کسی بھی پروسیس کو آپ نے روکنے کی کوشش کی تو فیملی پلاننگ والے تو خوش ہو جائیں گے, انسانیت کا بھی بیڑا غرق ہوگا اور خدا بھی ناراض ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟
کیونکہ اس کا مطلب ہے خدا کا نظام ہی غلط ہے پھر. اب جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ خدا کو اس نظام کو کیا کر دیتے ہیں؟ خلل پیدا. خدا نے خواہش رکھی تھی تاکہ تم نہ چاہتے ہوئے, اب دیکھو